دیکھیے گناہ کبیرہ آدمی کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، بالکل بات کریں، بلکہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی مومن تو رہتا ہے لیکن وہ فسق میں جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ فاسق شمار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اس کے توڑ کے لیے جب کوئی فرقہ بنتا ہے نا، اس کے توڑ کے لیے کوئی جماعت نکلتا ہے، اس کے توڑ کے لیے مختلف جماعتیں نکلی، اس کے توڑ کے لیے ایک جماعت یہ نکلی، یہ واصل بن عطا کی، اسے معتزلہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ ایک نئی چیز انہوں نے اس کو توڑ کے لیے پیش کی، جبکہ اس کے توڑ کے لیے ایک اور فرقہ آیا وجود میں، اور وہ فرقہ تھا مرجیہ کا۔ انہوں نے بالکل اس کی الٹ بات کہی کہ تم جو کہتے ہو کہ کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ انسان کے جنتی ہونے کے لیے مومن ہونا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ مومن ہو گیا اور جنتی ہو گیا۔ اب جو چاہے کرے، جیسے چاہے کام کرے، شراب پیے، زنا کرے، بدکاری کرے، یعنی وہ کہتے ہیں عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ اس کا توڑ ہو۔ جب افراد تفرید ہوتی ہے نا، آدمی حد اقتدار سے آگے نکلتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے افراد سے کام لیا، کہا کہ عمل کی، نیک عمل کی حیثیت اتنی زیادہ کہ جب آدمی اس نیک عمل کو چھوڑتا ہے اور گناہ کبیرہ کرتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس کے توڑ کے لیے یہ جماعت آئی، اس نے کہا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ سے جتنے چاہے گناہ کرے، جب ایمان والا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ایمان سے جاتے ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ تو کوئی گناہ اس کے لیے مضر نہیں ہے، وہ مومن ہی ہے۔ توڑ کے لیے ایک جماعت یہ نکلی جس فرقے کو مرجیہ کہا جاتا تھا، انہوں نے اعمال کی حیثیت کو بالکل جو ہے بیکار کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے ایمان کی حیثیت سے عمل کو بڑھا دیا کہ چاہے وہ کلمہ پڑھتا رہے لیکن جب وہ گناہ کر لیا کبیرہ تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ اسی طرح یہ جو معتزلہ فرقہ تھا جس نے یہ موقف اپنایا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے، انہی میں سے کچھ افراد اور تھے، اور ان کا سرگنا آدمی جو ہے معبد جوہنی تھا، ایک آدمی، اس نے مسئلہ تقدیر کے اندر جو ہے بحث کرنی شروع کر دی اور کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس معاملے کا پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا، کہتا ہے یہ بات غلط ہے۔ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے اللہ کو یوں ہو گیا، اس سے پہلے علم نہیں ہوتا۔ تو تقدیر چونکہ علم الہی کا نام ہے، نہ کہ حکم الہی کا، اس نے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کر دی کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں ہوتا ابھی کسی آدمی نے کیا کام کرنا ہے، جب کرتا ہے تو سمجھ میں جاتا ہے کہ وہ فلاں آدمی نے یہ کام کر دیا۔ یہ عقیدہ اتنا غلط تھا کہ اس وقت کے جتنے اہل علم حضرات تھے اور صحابہ اکرام بھی زندہ تھے، بہت سارے حیات تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات تھے، ان کو پتہ چلا اور انہوں نے شد و بد سے اس آدمی کی تردید کی۔ معبد جو نے یہ بات بالکل غلط کرتا ہے کہ تقدیر کا جس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں ہوتا بعد میں ہوتا ہے، یہ بات اس کی بالکل غلط ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید کی وجہ سے اور دوسرے اہل علم حضرات کی تردید کی وجہ سے یہ فتنہ فی الوقت دب گیا، چونکہ انہوں نے مسئلہ تقدیر میں بحث کی، اس لیے اس فرقے کو جو معتزلہ سے الگ ہوا اور انہی میں سے ایک خاص گروہ تھا، ان کو قدریہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ قدریہ۔ تقدیر کے منکر کا نام کیا ہے؟ قدریہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری دال غلطی اس طرح نظر نہیں آتی کہ یہ تو موقف ہر آدمی کہتا ہے غلط ہے، اب اور انداز سے گمراہ کریں۔ انہوں نے پینترا بدلا اور اپنے چال بدل کر یہ بات کہی کہ چلو وہ تو بات اور تھی، اب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے اپنا کام کرنے میں اپنے افعال کا خود خالق ہے، اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ ان افعال کا خالق نہیں ہے۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا. لیکن انہوں نے الٹ بات کہہ دی کہ انسان جو کام کرتا ہے اپنے افعال کا خود خالق ہے، اپنے کاموں کو خود کرنے والا ہے اور اپنی مرضی سے کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کو یا اللہ تعالیٰ کے پھر کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے. اور نام رکھا اپنا اصحاب العدل والتوحید. اب دیکھو یہ کیسی توحید ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتے کرتے اتنے خدا مان لے کہ ہر آدمی خدا ہے. جب آپ ہی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں، یہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو یہ بھی خدا آ گئی، یہ بھی ہو گئی. ہم اپنے افعال خود خالق ہیں. تو کیسی توحید ان کی رہی؟ توحید کے ان کو معنی کبھی پتہ نہیں. خیر جب انہوں نے یہ بات کہنی شروع کی کہ انسان اپنے افعال خود خالق ہے، چونکہ یہ فرقہ بھی نیا وجود میں آیا اور اس کو قدریہ کہا جاتا ہے، اس کے توڑ کے لیے فرقہ بن گیا. یعنی تردید کے اندر اتنا بڑھ گیا کہ اس نے بالکل اس کے الٹ بات کہہ دی. کیا کہی؟ انہوں نے کہا تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، مجبور مان ہے. انسان کی اپنی رائے میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. اور اس فرقے کا نام تھا جبریہ. کیا نام تھا؟ جبریہ. اور اس فرقے کا جو بانی تھا اس کا نام تھا جہم ابن صفوان. یہ آدمی اور بھی کئی غلط نظریات رکھتا تھا، لیکن وہ قدریہ کے توڑ کے لیے اس نے تردید میں اتنا آگے بڑھا کہ کہنے لگا کہ انسان کو اپنے افعال میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، بلکہ انسان بالکل مجبور ہے، اللہ جو چاہے کرا. پھر تو بھائی اگر انسان ہر کام میں مجبور ہے تو ہر آدمی غلط کام کرے گا، میں تو مجبور ہوں. چوری کرے گا، کہے گا میں تو مجبور ہوں، اللہ نے کروائی. یہ بھی بات کریں. اہل سنت والجماعت نے اس کی بالکل درمیان میں موقف اپنا ہے کہ انسان نہ اپنے افعال خود خالق ہے، نہ بالکل مجبور ہے، بلکہ کسب انسان کا ہے، خالق اللہ تعالیٰ کا. یعنی اس فعل کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن کرتا انسان اس کو اپنی مرضی سے ہے، اور اپنے اس کام کو اپنی مرضی سے کرنے کی وجہ سے ہی اس سے مواخذہ ہوگا. جس آدمی نے برے کام کیے ہوں گے اپنی مرضی سے تو وہ جہنم میں جائے گا، اس نے اپنی مرضی سے اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا. تو یہ اہل سنت کا جو موقف تھا بالکل افراط تفریح سے ہٹ کر اعتدال میں مبنی تھا. یہ اس طرح جو ہے یہ غلط راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کی تعلیمات کو چھوڑ کر جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو گمراہی میں درستہ ہی چلا جاتا ہے. جیسے کہ دیکھو ادھر یہ اللہ بھلا کرے، یہ جو ایک فرقہ نکلا شیعہ، اس کی ترتیب دیکھو. شروع میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تھا، لیکن یہ محبت کا دعویٰ اتنا آگے بڑھا کہ جو لوگ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، محبت کا دعویٰ تو ہمیں بھی ہے، لیکن ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں وہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا. لیکن انہوں نے محبت کی ایسی کہ جو کہ شریعت کے خلاف تھی. محبت کیسی کی؟ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہیں، اور حضرت جبریل امین نے غلطی کی، وہی لے کے آنی تھی حضرت علی کے پاس، لے کے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنا شروع کر دیا. اس قسم کی بات. اور ان نظریات کو پھیلانے والا علی سے محبت کے نام پہ عبداللہ ابن سبا تھا، اور وہ آدمی مسلکن اور عقیدتاً یہودی تھا. یہودیوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ اب ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے اور ہماری کوئی دنیا میں وقت نہیں رہی، اسلام کے آنے سے پہلے عیسائیت اور یہودیت خاطر خواہ بڑے مذاہب سمجھے جاتے تھے. اہل کتاب ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان دونوں جماعتوں نے انکار کیا، تو پھر کئی جنگیں ان کے ساتھ ہوئیں اور ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہوا. تو یہ منہ باتیں پھرتے تھے
اور انہوں نے اسلام کے خلاف پہلے دن سے ہی بغاوت اور شرارت کی راہ اپنائی، لیکن ان کو کوئی خاص ٹارگٹ نہیں مل رہا تھا، کوئی شیڈول نہیں مل رہا تھا، کوئی نظام نہیں مل رہا تھا، کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ زیادہ شر پھیلا سکے۔ جب حضرت صحابہ اکرام کی آپس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بدلہ لینے پر یہ اجتہادی اختلاف ہوا، اس نے اس سے نجائز فائدہ اٹھایا عبداللہ ابن سبا نے، جو کہ عقیدے کے اعتبار سے یہودی تھا۔ اس نے بظاہر کلمہ پڑھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس آدمی نے آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ نظریات جو کہ یہودیوں والے تھے اور وہ نظریات جو کہ بالکل خلاف اسلام تھے، وہ نئے نئے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ اسلام کو دور تک پھیل گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو اس نے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو غلط انداز سے اسلام کی تعلیم اور غلط پروپیگنڈے کے انداز سے جو ہے اپنی باتیں پھیلانی شروع کر دی۔ پھر ایک فرقہ اس طرح جو ہے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے قائم ہو گئی اور اس نے ان کو مشن یہ دیا کہ تم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرو، کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت ہے اور جو بھی ہے جیسا بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آپ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلافت ملنی چاہیے تھی۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوا ہے، اور جس طرح اس نے مثال دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہوئے ہیں حضرت یوشع ابن نون، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی تھے، خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، اور انہوں نے نعوذ باللہ بڑے ہمارے اصحاب ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے چھین لیا یہ حق اور اس طرح زیادتی کی، اس قسم کے نظریات لوگوں کے اندر پھیلانے شروع کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس طرح میرے چاہنے والوں میں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں اور ان کی خوب سرزنش بھی کی، لیکن جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں بسا اوقات سارے مارے جاتے ہیں، بسا اوقات بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا پورے طریقے سے ان کا علاج نہ ہو سکا۔